کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے میرے دوست۔ 3 دعائیں مانگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ قیامت کا منظر ہے، بڑا خوفناک منظر۔ سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ اللہ قیامت کے میدان میں، اے اللہ جو ساری مخلوق، ساری انسانیت کو آپ جمع فرمائیں گے، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اے اللہ میں تیرا دوست، میں تیرا خلیل ابراہیم تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف فرما دینا، میری غلطیوں کو معاف فرما دینا، میری خطاؤں کو درگزر فرما دینا، اے اللہ قیامت کے میدان میں میری پکڑ نہ کرنا، واللہ اگر تو میری پکڑ کرنے میں آ جائے تو میں تیرا دوست خلیل تیرے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ میں تجھ سے دنیا ہی میں مانگتا ہوں، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، یا اللہ میری غلطی معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، میری لفظ اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ابراہیم نے پہلی دعا مانگی، دوسری دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، قرآن نے بیان فرمایا وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ وہ میدان محشر کے اندر جو ساری امت جمع ہوں گے، سارے مخلوق جمع ہوں گے، یا اللہ تو اس کے ہر انسان کے لیے، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہوگا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اے اللہ میں تجھ سے ابراہیم دعا مانگ رہا ہوں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ اس قیامت کے میدان میں، اس حشر کے میدان میں میرے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، جنت کا فیصلہ میرے لیے کر دے۔ میرے دوستو کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تیسری دعا میرے دوستو دل کو جھنجھوڑنے والی دعا مانگتے ہیں، بہت خطرناک دعا مانگ لی حضرت ابراہیم نے۔ تیسری دعا قرآن نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ وہ قیامت کا میدان کتنا بھیانک میدان ہوگا، وہ محشر کا میدان کتنا خوفناک ہوگا، اے اللہ وہاں جب آپ حساب و کتاب کا ترازو قائم کریں گے، یا اللہ وہ نامہ اعمال ہر ایک کی دیکھی جائے گی، یا اللہ وہ تمام مخلوق کے سامنے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ وہاں کی ذلت سے مجھے بچا لینا۔ میرے دوستو کتنا بھیانک میدان ہوگا، کتنا خوفناک میدان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کی ذلت سے، وہاں کی غلطیوں سے وہاں جنت کے لیے مانگتے۔ ابراہیم نے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری 3 دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا، اب آئیے میرے نبی کے پاس، میرے نبی کے پاس آ جائیے۔ اللہ نے میرے نبی کو مخاطب کر کے فرما دیا او میرے محبوب، او میرے لاڈلے نبی، او میرے پیارے نبی، او کائنات کے نبی، سن لے ابراہیم نے 3 دعائیں مانگی، میں نے قبول کر لیا، لیکن او میرے نبی سن لے یہ 3 دعائیں میں تمہیں بغیر مانگے عطا کرتا ہوں، تو مانگنا میں تمہیں دوں گا۔ تیری جھولی میں 3 دعائیں ڈال دیا۔ سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ نے کیا مانگی؟ وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ کیا فرماتا ہے میرے نبی کو؟ او میرے محبوب، او میرے پیارے نبی، میں تجھ سے محبت کرتا، تیری غلطیوں کو میں کیسے معاف نہ کروں، تیری خطاؤں کو میں کیسے درگزر نہ کروں۔ او میرے نبی سن لے، قرآن نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے ابراہیم میں نے ابراہیم کی صرف غلطیوں کو معاف فرما دیا، لیکن سن لو میرے محبوب، او میرے لاڈلے نبی، او میرے پیارے نبی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیرے اگلے گناہ بھی معاف، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف، تیری ساری غلطیوں کو میں بغیر مانگے معاف کر دیا۔ میرے دوستو کتنا پیارا نبی ہمارا، اللہ سے مانگتے نہیں بغیر مانگے فرماتے اللہ کے نبی تیرے بغیر مانگے اگلے بھی معاف، پچھلے بھی معاف، جو کرے گے سب معاف۔
آگے کیا مانگتے ہیں اللہ نے؟ اللہ سے کہ اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر. دوسری دعا مانگے نا. اللہ میرے نبی کو کیا فرماتا ہے؟ اے میرے نبی، او میرے محبوب، تجھے جنت میں نہیں دوں گا. کیا فرماتے ہیں؟ تجھے جنت میں نہیں دوں گا، جنت تو تیری گنہگار امت کو دوں گا. جنت تو میں تیری گنہگار امت کو دوں گا، مکہ مسجد میں بیٹھنے والی امت کو دوں گا. تیری امت میرے سامنے ایک آنسو بہا دے، جنت میں ان کے لیے فری کر دوں گا. اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی، اللہ آپ مجھے جنت نہیں دیں پھر کیا دیں گے؟ میرے نبی فرماتے میری امت کو جنت دیں گے، بہت اچھی بات. میں اپنی امت کے لیے تو تڑپتا ہی ہوں کہ اللہ مجھے ملے نا، لیکن میرے گنہگار امت کو جنت کا حقدار بنا دے. پوری زندگی میرے نبی اپنے گنہگار امت کے لیے تڑپتے رہے. اللہ فرماتا ہے او میرے نبی سن لے، او میرے محبوب سن لے، جنت میں تجھے نہیں، جنت تو میں تیرے گنہگار امت کو دوں گا. اللہ فرماتا ہے جب تیری گنہگار امت جنت میں جائے گی تو میں تمہیں ایک مقام عطا فرماؤں گا، ایک جگہ عطا فرماؤں گا جو میں کسی نبی کو نہیں، کسی امت کو نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی اس مقام کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن میں کسی نبی کو مقام عطا نہیں فرماؤں گا. لیکن او میرے نبی میں تجھے عطا فرماؤں گا. قرآن نے فرمایا او میرے نبی سن لے، جب تیری امت جنت میں جائے گی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتا او میرے نبی جب تیری گنہگار امت جنت میں جائے گی تو میں تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا. او میرے دوستو، کتنا خوش نصیب اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے ہم گنہگار امت کو جنت عطا فرما دی. ورنہ میرے دوستو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے، لیکن میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے گارنٹی دے دیا کہ میں تیرے گنہگار امت کو جنت دوں گا اور تجھے میں مقام محمود تک پہنچا دوں گا. قرآن فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے دوستو